جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، امام ارشاد فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا، کوئی انسان اپنی کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے وہ نہیں چھپا سکتا ہے. کیوں؟ یعنی انسان جس چیز کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ نہیں چھپتی بلکہ ظاہر ہو جاتی. کیسے؟ امام فرماتے ہیں یا تو جب وہ زبان کھولتا ہے تو بات چیت میں اور بات کے لفاظی کے بیچ میں وہ بات کہیں نہ کہیں منہ سے چھٹک جاتی ہے، یا پھر چہرے پہ وہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یا چہرے پہ وہ بات دکھ جاتی ہے. دیکھیں جو باتیں چھپائی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. یا تو انسان کا اپنا پرسنل راز ہے، اس کو چھپانے کا اس کو حق ہے. ایک انسان ممکن ہے پریشان حال ہے لیکن نہیں بتانا چاہتا کسی کو کہ ہم پریشان ہیں، وہ بتانا بھی نہیں چاہیے. کیوں بتائے؟ چھپانا چاہتا. اگر وہ بات کسی سے نہیں کر رہا ہے، کسی کے سامنے نہیں آ رہا ہے، چہرے پہ کنٹرول کر رہا ہے، جیسے بھی وہ چھپا رہا ٹھیک ہے، لیکن اگر چہرے سے عیاں بھی ہے تو بات تو اصل نہیں پہنچی. لیکن دوسری چیز وہ چھپائی جاتی ہے کہ جہاں پہ منافقت ہوتی ہے، صحیح چیز کو نہ پہنچایا جائے. لیکن جب بھی انسان کسی بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو بات چیت میں زبان سے نکل آئے گی، جسے محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ زبان سے چھٹک جائے گی، اور یا پھر انسان کے چہرے پہ اس کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے. لہٰذا اگر کوئی انسان اپنی باتوں کو چھپانا چاہتا ہے تو پہلے ان دو چیزوں پہ کنٹرول کرے. ایک زبان پہ کنٹرول کرے، زبان سے متعلق بے انتہا حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، انسان کا وزن زبان سے معلوم ہوتا ہے، ساری چیزیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں. زبان سے زبان کھلتی تو انسان، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو بتانا نہیں چاہتا ہے لیکن باتوں کے بیچ میں وہ بات نکل جاتی ہے یا سامنے والے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. دوسری چیز انسان کے چہرہ. یہ بہرحال وقت نہیں رہا، بہت تفصیلی گفتگو ہے کہ انسان کے چہرے پہ اثرات کیسے آتے ہیں، کس کس چیز کے اثرات آتے ہیں، کہاں کہاں پہ اثرات آتے ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن سوچیں کہ اس دنیا میں کہ جہاں پہ یہ زبان انسان کے راز کو چھپانے میں اس کی مددگار ہے لیکن پھر بھی بات نکل جاتی ہے. اس چہرے کی ڈیوٹی نہیں ہے بتانا لیکن پھر بھی بات ظاہر ہو جاتی ہے. اگر اس دنیا میں یہ بات انسان نہیں چھپا سکتا ہے تو آخرت میں کیسے چھپائے گا؟ وہاں زبان خود بولے گی کہ ہم نے یہ گناہ کیا، چہرہ خود بتائے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیا. کم سے کم یہ ایک انسان کے لیے نصیحت ہے کہ انسان اگر اس نصیحت پہ غور کرے تو انسان اپنے اعمال میں وہ اصلاح پیدا کرے گا کہ نہ اس کو یہاں پہ شرمندہ ہونا پڑے نہ وہاں شرمندہ ہونا پڑے. کبھی اگر کوئی انسان ایسی بات چھپا رہا ہے کہ جس کو نہیں چھپانا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یا اس کا اور بات نکل گئی تو کیا ہوتا ہے؟ انسان شرمندہ ہی تو ہوتا ہے نا. تو پہلے سے کیوں نہ انسان ایسی تدبیر کرے کہ وہاں تک پہنچے ہی نہ، شرمندگی کی نوبت ہی نہ. چہرے سے بات ظاہر ہو گئی، زبان سے بات ظاہر ہو گئی، یہ چہرہ اور زبان انسان کو کیوں شرمندہ کرے؟ انسان ایسی حکمت عملی کو اختیار کرے کہ جس کی بنیاد پہ ہر طرح کی شرمندگی سے محفوظ رہے اور بچا رہے. لہذا اس حکمت عملی سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا.